من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. آج کے سبق سے اللہ کی توفیق سے ہمارا نیا عنوان رد البدعات شروع کیا جا رہا ہے، جس میں سنت کا معنی، مفہوم اور عظمت و افادیت ذکر کی جائے گی، اور اس کے مد مقابل بدعت کا معنی، مفہوم اور اس کی نحوست، قباحت اور نقصانات کو ذکر کیا جائے گا، تاکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کو سمجھ کر ہم اس پر عمل کرنے کی، اس کی اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کر سکیں، اور بدعات کی حقیقت سے واقف ہو کر اس سے بچنے اور اجتناب کی کوشش کر سکیں. کیونکہ عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے، ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے. اگر آدمی کو علم ہی نہیں کہ سنت کسے کہتے ہیں، بدعت کسے کہتے ہیں، تو وہ سنت پر عمل کیسے کرے گا، بدعت سے بچ کیسے پائے گا؟ جب وہ جانتے ہی نہیں کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، تو وہ کبھی بھی سنت پہ عمل اور بدعت سے اجتناب نہیں کر سکتا. لیکن آج ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا، کلمہ گو مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ عمل کے مدعی ہیں پر علم نہیں حاصل کرنا چاہتے، بغیر جاننے کے ماننے کے مدعی ہیں، بغیر علم کے عمل کرنے کے دعوے دار ہیں. یہ فارمولہ سمجھ سے باہر ہے کہ قرآن پر عمل کا دعویٰ ہے کہ قرآن کی اتباع، پیروی، اس پہ عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو اپنانا یہ لازم ہے، ضروری ہے. لیکن اس کو سیکھنا، سمجھنا، اس کو اپنی بولی اور زبان میں اس کا علم حاصل کرنا، فہم حاصل کرنا، اس کو ضرورت بھی نہیں سمجھا گیا. تو بغیر سیکھے اور سمجھے کسی شے پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اگر کوئی سیکھے سمجھے بغیر، علم کے بغیر عمل کرنے کا دعویٰ کرے، جاننے کے بغیر ماننے کا دعویٰ کرے، تو اس کا یہ دعویٰ کوئی بھی صاحب عقل تسلیم نہیں کر سکتا. اس کا یہ دعویٰ جھوٹ اور منافقت پہ مبنی ہے کہ بغیر علم کے عمل ممکن نہیں ہے.
اگر کوئی دیکھا دیکھی میں رسمی طور پر لکیر کا فقیر بن کے کرے بھی صحیح، تو تب بھی علم کے بغیر عمل بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی ایک چیز سے واقف ہی نہیں، نہ اس کی اسے معرفت اور پہچان ہے، نہ اس کی اہمیت کا، اس کی عظمت کا پتہ ہے، نہ اس کی نسبت کا پتہ ہے، وہ اگر بظاہر اس پہ عمل کر بھی گزرے تو اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اس پہ کوئی اجر نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دیکھا دیکھی میں کر رہا ہے، اس کو اس عمل کی حقیقت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو علم کے بغیر عمل اگر رسمی طور پر دیکھا دیکھی میں کرے بھی صحیح تو وہ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عمل اللہ کے ہاں وہ قابل قدر ہے کہ جس کا علم بھی اس کے پاس موجود ہو، وہ علم رکھ کر، جان کر، معلوم کر کے اس کی حیثیت کو، اس کی نسبت کو، اس کی عظمت کو، اس کی معرفت اور پہچان رکھ کر پھر وہ عمل اور عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں اس کی عبادت قابل قدر ہے۔ آج ہم جو اپنی عبادات میں لذت، سکون، روحانیت نہیں محسوس کرتے، ہمیں میسر نہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں پر نماز سے واقف نہیں ہیں، یہی حالت ہے نا، نہ نماز کی اہمیت کا پتہ، نہ عظمت کا پتہ، نہ فرضیت کا پتہ، چلو وہ بھی اپنی جگہ پہ مسلمان معلوم کر بھی لیں تو جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے معنی مفہوم کا بھی نہیں پتہ، تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام تک اللہ سے کیا کہا کیا نہیں کہا، عجمی ہے، نماز کے کلمات عربی میں ہیں، وہ طوطے کی طرح رٹ تو لیے پر ان کا اسے کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے، رکوع، قیام، سجود سب کچھ کر رہا ہے، پر اس عمل اور عبادت میں اس کو لذت، سکون اور وہ روحانیت میسر نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ٹھونکے مار رہا ہے، اس عبادت کو سمجھ کے نہیں ادا کر رہا۔ تو کوئی بھی عمل اور عبادت ہے تو عمل سے پہلے علم ضروری ہے، علم حاصل کرنے کے بعد جب اس پہ عمل کرے گا تو یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا۔ پہلے جانے گا پھر اسے مانے گا تو اس کا ماننا اللہ کے ہاں معتبر ہوگا۔ تو سنت پر عمل کرنے کے لیے سنت کو سمجھنا ضروری ہے، بدعت سے بچنے کے لیے بدعت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس پر سبقاً انشاءاللہ ضروری گزارشات اور ضرورت کے مطابق گزارشات عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے نقطہ یہ سمجھیے کہ جیسے شرک کی ضد کیا ہے؟ توحید ہے، ضد متضاد، ضد سے وہ ہمارے والی ضد نہیں، یہ عربی کا لفظ ضد بولا، متضاد برعکس الٹ، آپ کے ہاں اردو میں متضاد کا لفظ معروف ہے، ایسے ہی نا؟ تو شرک کا متضاد کیا ہے؟ توحید، اور توحید کے مد مقابل اور اس کا متضاد شرک ہے۔ اندھیرے کا اجالا، اجالے کا اندھیرا متضاد، گرمی کا سردی اور سردی کی گرمی متضاد۔ تو اسی طرح سنت کا متضاد ہے بدعت، بدعت کے مد مقابل اور اس کا متضاد ہے سنت۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اصول ہے تعرف الاشیاء بازدادها۔ ایک چیز کو جب آدمی چھیڑتا ہے، ذکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، بیان کرتا ہے تو اس کا متضاد جو ہوتا ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے، خود پہچانا جاتا ہے۔ جب شرک پہ رد ہوگا تو توحید خود نکھر کے سامنے آئے گی، کیونکہ وہ اس کا متضاد ہے۔ جب سنت کی اہمیت واضح ہوگی
اس کا معنی مفہوم بیان ہوگا تو بدعت کا معنی اور مفہوم خود واضح ہوگا۔ تو ایک تو آپ نے یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سنت بدعت کا متضاد ہے اور بدعت سنت کا متضاد ہے۔ ان میں سے جس کا بھی معنی اور مفہوم سمجھ لیا دوسرا اسی سے واضح ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ سمجھیں، یہ اصل بحث بہت علمی اور مشکل ہے، لیکن ہمارا عوامی سبق ہے تو میں کوشش کروں گا عوامی رنگ میں سے ذکر کروں گا تاکہ بات سمجھنی آسان رہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر لفظ کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے، ایک اس کا مرادی معنی کہو، مفہوم کہو، اصطلاح کہو، تو یہ دو معنی ہوتے ہیں ہر لفظ کے۔ لفظی معنی، لغوی معنی، لغت کے اعتبار سے اس لفظ کا اہل لغت نے کیا معنی مراد لیا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے شرعی اصطلاحی کہ شریعت اس کو کس معنی اور مفہوم میں لیتی ہے۔ یہ آپ کی اردو میں بھی مستعمل ہے، اردو میں بھی اسی طرح ہے۔ ایک لفظ کا کیا ہوتا ہے لفظی معنی، لفظی کہتے ہو، ہم مولویوں کی زبان میں اسے لغوی کہہ دیتے ہیں، لغت سے لغوی لفظی معنی، اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے با محاورہ کہو، اصطلاحی کہو، با محاورہ کا معنی مفہوم، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو با محاورہ کہو، اس کا مفہوم کہو، اصطلاحی معنی کہو، یا کوئی بھی اس کو نام دو، تو ہر لفظ کے یہ دو معنی ہوتے ہیں۔ جیسے صوم کا معنی، روزے کا معنی رک جانا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، لفظ صوم کا رک جانا۔ اب ایک آدمی چلتا چلتا رک جائے تو کیا کہیں گے یہ روزہ سے ہے، یہ روزہ دار ہے، کہ چلتا چلتا رک گیا، بریک لگ گئی، یہ لفظی معنی رک جانا۔ تو ایک آدمی چلتا چلتا رک جائے تو اسے شریعت کی زبان میں روزہ دار تو نہیں کہا جائے گا، یہ اس کا لفظی معنی تھا۔ اور اس کا شرعی معنی، اس کا مفہوم، اس کی مراد کیا ہے، تو وہ شرعی معنی کیا ہوگا؟ کھانے سے رک جانا، صبح سے لے کر شام تک پینے سے، جماع سے رک جانا، لغویات سے وغیرہ۔ یہ مخصوص ایک شکل دی شریعت نے کہ ان چیزوں اور کاموں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو لفظی معنی اور ہے، اور مرادی معنی اور مفہوم اور ہے، لیکن مفہوم میں، مرادی معنی میں، اصطلاحی معنی میں وہ جو لفظی معنی ہے اس کا رنگ ضرور ہوگا، یعنی رکنا۔ اب سوال تھا کس سے رکنا، تو کھانے سے، پینے سے، جائز خواہشات کے پورا کرنے سے رک جانا۔ یہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح حج کا معنی، لفظ حج کا معنی ہے ارادہ کرنا۔ ایک آدمی گھر بیٹھے ارادہ کر لے، کیا حاجی صاحب بن جائے گا؟ نہیں، یہ اس لفظ حج کا لفظی لغوی معنی ہے، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ لیکن شریعت میں، اصطلاح میں اس کی مراد، اس کا مفہوم ایک مخصوص سفر کا ارادہ کرنا اور عملی طور پہ اس پہ نکل پڑنا، اور پھر مخصوص وہ جو شریعت نے اس کے احکام، مناسک، ارکان بتلائے ان کو ادا کر کے واپس پلٹنا، اس کا نام شریعت میں حج ہوگا۔ اسی طرح لفظ سنت کا بھی ایک لفظی لغوی معنی ہے، یہ میں آپ کو دور سے پھیر کے لے آیا ہوں سبق پہ۔ لفظ سنت کا بھی ایک لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے، اور ایک اس کا مرادی معنی، شرعی معنی کہ شریعت میں سنت کس کو کہا جائے گا۔ ایک لغت میں سنت کس کو کہا جائے گا، دوسرا شریعت میں سنت کس کو کہا جائے گا، لفظی معنی اور اس کا شرعی اور اصطلاحی مرادی معنی۔ اسی طرح لفظ بدعت کا بھی ایک لفظی اور لغوی معنی ہے، اور ایک اس کا شرعی، اصطلاحی، مرادی معنی ہے کہ شریعت بدعت کس کو کہتی ہے۔ یہ فرق سمجھ آتا ہے؟ تو لفظ سنت کا لفظی معنی، لغوی معنی، مطلق طریقہ۔ لفظ سنت کا کیا معنی؟ طریقہ، لفظی معنی عرض کر رہا ہوں، لغوی معنی۔ مطلق طریقے کا نام سنت ہے،
طریقہ کہو، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، مطلب ایک ہوتا ہے۔ قانون کہو، عادت کہو، دستور کہو، لفظ مختلف ہیں، مطلب ایک ہے۔ طریقہ، دستور، قانون، عادت، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ سنت۔ سنت کا یہ لفظی معنی مطلق طریقہ، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو، اس کا تعلق دین سے ہو، کسی بھی طریقہ کو، قانون اور ضابطہ کو، عادت اور دستور کو عربی میں ڈھالو گے تو سنت کہا جائے گا، لیکن لفظی معنی کے اعتبار سے اسے عربی میں سنت کہا جائے گا، لیکن کس اعتبار سے؟ لفظی اور لغوی معنی کے اعتبار سے۔ تو اس لفظ سنت کا لفظی لغوی معنی کیا عرض کیا؟ طریقہ۔ سارے یہ سبق ہے، یہ جلسہ آپ سننے نہیں بیٹھے، تقریر وہ رسمی طور پہ سننے کا ذہن نہ لے کر بیٹھو، یہ سبق ہے، اس کو ذہن میں بٹھاؤ۔ سنت کا لفظی معنی کیا عرض کیا؟ طریقہ، مطلقاً طریقہ، اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، اس کا تعلق جس چیز سے بھی ہو، جس شخصیت سے ہو، جس معاملے میں ہو، تو لغت کے اعتبار سے، لفظی معنی کے اعتبار سے اس کو سنت کہا جائے گا۔ اس پر میں آپ کو قرآنی چند اشارات ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو اس سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ لفظ سنت قرآن میں موجود ہے، اس کی اہمیت تھوڑی سی ذہنوں میں بٹھانی ہے کہ یہ لفظ سنت قرآن میں موجود ہے۔ اور دوسرا، اس کا لفظی لغوی معنی مطلق طریقہ، دستور، عادت، قانون، یہ لفظ سنت کا لفظی معنی ہے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی 15ویں پارہ سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 77 ہے، اس میں لفظ سنت 2 مرتبہ آ رہا ہے، اور یہاں وہ سنت مراد نہیں جو شریعت میں سنت کہتے ہیں جس چیز کو، اس مقام پر سنت اپنے لفظی اور لغوی معنی میں ہے۔ تو دیکھیے گا ذرا، فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، پیچھے مضمون بیان ہوا، اس کا نتیجہ اللہ نے فرمایا سنت یہی طریقہ رہا، یہی طریقہ رہا، یہی اللہ کی عادت اور اس کا قانون رہا، کب؟ من جو، قد تحقیق، ارسلنا بھیجا ہم نے قبلہ کا آپ سے پہلے، من رسولنا رسولوں کو، آپ سے پہلے میرے پیغمبر جو ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو ان رسولوں کے متعلق، ان رسولوں کے معاملہ میں، ان کے دور میں بھی سنتا ہمارا یہی طریقہ رہا۔ کون سا طریقہ؟ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے، یہی کیا رہا؟ پہلے پیغمبروں سے بھی ہمارا طریقہ، ان پیغمبروں سے بھی ہمارا یہی قانون رہا، یہی طریقہ رہا، یہی عادت رہی۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجِدُ، اور آپ نہیں پائیں گے میرے پیغمبر، لِسُنَّتِنَا، ہمارے طریقہ میں، تحویلا، کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی، کوئی ہیر پھیر، کوئی رد و بدل آپ نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے سمجھایا میرے پیغمبر اس معاملہ میں پہلے پیغمبروں سے بھی ہمارا یہی طریقہ چلا آیا، اور آپ کے ساتھ بھی ہمارا وہی طریقہ اور دستور چلے گا، اور وہی معاملہ اور طریقہ ہوگا۔ آپ ہماری سنت یعنی ہمارے طریقہ میں، ہمارے قانون میں، ہماری عادت میں، ہمارے دستور میں آپ کوئی تبدیلی اور رد و بدل نہیں پائیں گے۔ تو ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ لفظ سنت ہے، پر اس لفظ سنت کا معنی طریقہ، یہ کون سا معنی ہے؟ شرعی یا لفظی؟ لفظی معنی ہے۔ یہ آپ نے سبق کی بات ذہن میں بٹھانی ہے، یہاں جو سنت ہے وہ شرعی معنی میں نہیں، کون سے معنی میں ہے؟ لفظی معنی میں ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں گے، اس سے بات زیادہ واضح ہوگی انشاءاللہ۔ 24واں پارہ، آگے آ جائیے، سورہ حامیم المومن کا آخر۔ صفحہ نمبر 700
60 ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ صفحہ 760۔ پچھلے صفحہ پر آ جائیں، ذرا معنی پچھلی آیت سے کریں گے تو بات کھلے گی۔ 759 صفحے کی آخری سطر، سورہ حامیم المومن کی آیت نمبر 84، 83 کے بعد 84۔ فرمایا فلما رأوا بأسنا، کرو معنی فلما پس جب، رأوا دیکھا ان کفار نے، مشرکین نے، بأسنا ہمارے عذاب کو۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام ہم نے یکے بعد دیگرے بھیجے ان کفار مشرکین کے پاس، ایمان کی دعوت لے کر کے آئے، پر ان ضدی انادی لوگوں نے کسی پیغمبر کی بات نہیں مانی، دلائل کو، براہین کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ ہماری پکڑ کا وقت آ گیا۔ فلما پس جب، رأو دیکھا ان مشرکین نے، بأسنا ہمارے عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھا تو اب ڈھیلے پڑ گئے، اب ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا؟ قالو کہنے لگے، آمنا باللہ، یہ اب عذاب کو دیکھ کر اب کہنے لگے ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے۔ کیسے اللہ کے ساتھ ایمان لائے؟ وحدہ، اسے اکیلا کر کے، کہ اللہ کی خالص توحید کو ہم نے مان لیا، یعنی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وَكَفَرْنَا، اور انکار کر دیا ہم نے، چھوڑ دیا ہم نے، بما ان سب ہستیوں کو، ان سب بناوٹی معبودوں کو، کننا کے تھے ہم، بھی مشرکین ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، ان کے ذریعے اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ لیکن یہ ایمان کا دعویٰ کب کرنے لگے؟ جب عذاب کو سامنے دیکھ لیا، اپنے اوپر آتا ہوا عذاب آنکھوں کے سامنے ہے، گویا موت نظر آنے لگی، ہلاکت نظر آنے لگی، اور اب کہنے لگے آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکین۔ اللہ نے آگے سے جواب دیا فلم یکو، پس نہیں، ینفعہم، نفع دے گا ان کو، ایمانہم، ان کا دعوی ایمان، ان کا ایمان کا دعویٰ کرنا اور ایمان لانے کا دعویٰ کرنا، اب ان کو یہ نفع نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے ہاں اس وقت کے ایمان کے دعویٰ کی بنیاد پر مومن نہیں سمجھے جائیں گے، اور ان کا ایمان مقبول اور معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ کیوں؟ فرمایا بے وقتہ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ لما رأوا بأسنا، جب کہ وہ دیکھ چکے ہمارے عذاب کو۔ قانون کیا ہے کہ جب موت کے فرشتے سامنے آ جائیں، ہلاکت یقینی سامنے نظر آنے لگے کہ اب بچنے کی کوئی توقع اور امید نہیں، اس وقت اگر کوئی بے ایمان ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان لانا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس وقت کوئی آدمی گناہگار گناہوں پہ توبہ کرنا چاہے تو اس وقت کی اس کی توبہ بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ جیسے فرعون سورہ یونس میں ہے، بحر کلثم میں غرق ہوا اور وہ ٹبکیاں کھانے لگا اور سمجھا کہ اب میری زندگی کا آخری لمحہ ہے، اور گویا موت کے فرشتے اور آثار ظاہر ہونے لگے، تو اس وقت کہنے لگا انہو آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لے آیا، ایمان کا دعویٰ کیا۔ اللہ نے فرمایا آل آنا، اے ہن چیتا آئی، آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان، سرکش اور باغی اور فسادی تھا، آل آنا اب تجھے دھیان آیا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی کہنے لگا، اس وقت کا ایمان لانا تیرے لیے نفع مند نہیں ہو سکتا۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے۔ فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان کو ان کا دعوی ایمان نہیں نفع دے گا، جبکہ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے کہ یہ اس وقت میں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یا اللہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ آپ کا قانون ہے
کہ عذاب کے آثار سامنے آ گئے، موت سامنے نظر آنے لگی، اور اب یہ کفار مشرکین آمنا باللہ کہیں تو تیرے ہاں ان کا ایمان معتبر نہیں، صرف انہی لوگوں کے ساتھ یہ تیرا قانون ہے۔ فرمایا نہیں، سنت اللہ التی، سنت اللہ، عادت اللہ، یہی اللہ کی عادت، سنت، طریقہ، قانون، دستور ہے۔ کب سے؟ اللہ تی قد خلت فی عبادی، یہ پہلے اللہ کے جو بندے تھے یہ ان میں سب میں برابر چلا آ رہا ہے۔ قد خلت، پہلوں میں بھی، ان کے معاملہ میں بھی یہی ہے کہ ایسے بے وقت ایمان کا دعویٰ وہ اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہوتا۔ ان کے معاملہ میں بھی، پہلوں کے معاملہ میں بھی، سنت اللہ، اللہ کا یہی طریقہ برابر چلا آ رہا ہے۔ وخاسرہ، اور ہلاک ہو گئے، ہنالک الکافرون، اب یہ کافر ہلاک ہو گئے۔ تو یہاں بھی سنت کا معنی کون سا ہے؟ لفظی معنی طریقہ۔ یہ طریقہ کون سا معنی ہے؟ شرعی یا لفظی؟ لفظی۔ ذرا پیچھے آ جائیے سورہ فاطر کے اندر، 22واں پارہ، سورہ فاطر، صفحہ 701، 701 مل گیا جی؟ سورہ فاطر آیت نمبر 43، 42 کے بعد 43، صفحے کی آخری 2 سطریں۔ استکباراً فی الارض ومکر السیء، فرمایا بڑا تکبر کیا ان کفار نے زمین میں، اکڑ گئے۔ ومکر السیء، اور بڑی بری چالیں چلنے لگے۔ ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین۔ یہ کفار اتنے تکبر اور غرور میں، اتنا اکڑ پن انہوں نے اختیار کیا اور بری چالیں چلنے لگے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس بات کے منتظر ہیں، کس چیز پہ ان کا ناز، غرور اور گھمنڈ ہے، کس بھروسے پر اتنی سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ فہل ینظرون، کیا نہیں وہ منتظر، الا مگر، سنت الاولین، اللہ کے اس طریقہ اور قانون کے منتظر ہیں، الاولین، جو اللہ نے ان سے پہلوں سے بھی وہ قانون اور طریقہ اختیار کیا۔ کیا معنی؟ کہ وہ جب ضد و عناد پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، تو اللہ نے عذاب بھیج کر انہیں نیست و نابود کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ بھی انہی کے طرز اور طریقے پر ضد و عناد پر چلتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی اللہ کے قانون کے منتظر ہیں، اسی اللہ کے دستور اور طریقہ کے منتظر ہیں جو اللہ نے پہلے کفار سے کیا کہ ہم سے بھی وہی طریقہ اور قانون جاری کیا جائے گا کہ ہم پہ اللہ کا عذاب اور پکڑ آ جائے گی۔ تو فرمایا سنو، فلن، پس ہرگز نہیں، تاجیدہ تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کے قانون میں، اللہ کے قانون اور دستور میں، طریقہ میں، تبدیلاً، کوئی تبدیلی نہیں پائے گا کہ پہلوں کے لیے کچھ اور قانون ہو، بعد والوں کے لیے کچھ اور قانون اور طریقہ جاری کرے، نہیں، اللہ کا سب کے لیے طریقہ ایک ہے، قانون اور ضابطہ ایک ہے۔ ولن تاجیدہ، اور ہرگز نہیں پائے گا تو، لسنت اللہ، اللہ کی سنت، اللہ کی کیا معنی؟ طریقہ، قانون۔ یہ سنت کا کون سا معنی؟ لفظی معنی۔ کون سا معنی؟ لفظی معنی۔ تحویلا، ذرا بھی ہیر پھیر اس کے قانون میں نہیں پائے گا۔ پہلوں کے لیے اور اللہ کا قانون ہو، بعد والوں کے لیے اور طریقہ اور قانون ہو، یہ تو انصاف کے خلاف ہوگا، اور اللہ کریم کا معاملہ انصاف سے ہٹ کر ہو سکتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلوں سے بھی یہی طریقہ ہمارا رہا، اب بھی یہی طریقہ ہے۔ فلن تجد لسنتنا تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ
تحویلا، اللہ کا طریقہ نہ بدلے گا اور اللہ کے طریقہ میں نہ کچھ اونچ نیچ تحویلاً معمولی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ تمام آیات اشارات میں لفظ سنت کا کون سا معنی آ رہا ہے؟ لفظی معنی آ رہا ہے۔ تو لفظی معنی لفظ سنت کا کیا نکلا؟ مطلق طریقہ، قانون، عادت، دستور، کوئی بھی لفظ لے لو مطلب ایک ہے۔ لیکن چلو بدعت کا بھی لفظی معنی پہلے سمجھ لو، پھر ان دونوں کا شرعی معنی آئے گا۔ بدعت کا لفظی معنی وہ نیا کام، مطلق نیا کام، خواہ دین سے اس کا تعلق ہو یا دنیا سے ہو، اس کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر اہل بدعت دھوکہ دیتے ہیں، خراب کرتے ہیں۔ لفظ بدعت کا لفظی لغوی معنی مطلق نیا کام، نئی چیز، نیا کام، نئی چیز، نیا عمل۔ یہ لفظ بدعت کا کون سا معنی ہوگا؟ لفظی معنی۔ نئی چیز کا ہو، نیا طریقہ کا ہو، نیا عمل کا ہو، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو، عام ہے۔ لفظی معنی مطلق نیا کام، نیا طریقہ، نئی چیز، اس کا کیا معنی ہوگا کہ یہ ہے بدعت۔ پر کس معنی کے اعتبار سے؟ لفظی معنی کے اعتبار سے۔ تو ہر نئی شے کو، نو ایجاد کو کیا کہا جائے گا؟ بدعت۔ نو ایجاد سمجھ رہے ہیں؟ نو ایجاد، ہر نیا طریقہ، نیا کام، نئی چیز، نیا عمل، تو اس کو لفظی معنی کے اعتبار سے کیا کہا جائے گا؟ لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت۔ لیکن شرعی معنی یہ نہیں ہوگا، شرعی معنی میں وضاحت آئے گی۔ تو لفظ بدعت کا لفظی معنی کیا ذہن میں رکھو گے؟ نیا کام، نئی چیز، نیا طریقہ۔ یہ اب اس پر بھی ذرا قرآن پاک کے ایک دو اشارے دیکھیے۔ پہلے پارہ میں آ جائیے۔ لفظ بدعت کا لفظی معنی، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، صفحہ نمبر 27، صفحہ نمبر 27، پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117، 117، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر، آخر صفحہ سے 5ویں سطر۔ جی فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، بدیع وہی لفظ بدعت سے ہے۔ بدیع السماوات والارض کیا معنی کریں گے؟ نئے سرے سے، بدیع نئے سرے سے، بغیر کسی مثال سابق کے، سادے لفظوں میں بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے اور سیمپل کے۔ بدیع کیا معنی کہہ رہا ہوں؟ نئے سرے سے، بغیر کسی مثال سابق کے کہ اس کی مثال پہلے سے موجود ہو، بغیر کسی نمونے، نقشے اور ماڈل کے اللہ نے پیدا کیے السماوات، ساتوں آسمان، السماوات السما کی جمع، آسمان اللہ نے پیدا کیے نئے سرے سے، بغیر کسی نقشے، نمونے، ماڈل کے اللہ نے پیدا کیے آسمان، والارضی اور زمین بھی۔ اللہ نے ساتوں آسمان بنائے، ساتوں زمینیں بنائیں، پر کیسے؟ بدیع نئے سرے سے، بدیع نئے سرے سے، بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی پہلے سے نقشے کے، بغیر کسی مثال سابق کے۔ تو اللہ نے نئے سرے سے، بغیر کسی نمونے، ماڈل اور نقشے کے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی۔ تو یہ چونکہ نئے سرے سے نو ایجاد ہے آسمان و زمین کی، تو اللہ فرماتے ہیں بدیع السماوات
الارض. کوئی معنی لفظی سمجھ میں آ رہا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ نیا کام، نئی چیز، نو ایجاد، جس کا پہلے سے کوئی نمونہ، نقشہ، ماڈل موجود نہ ہو، اس کا پہلے کوئی تصور نہ ہو. تو آسمان و زمین کو بھی بدیع، ان کی تخلیق کو بدعت کہا گیا. کہا جا رہا ہے کہ نہیں کہا جا رہا؟ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش بدیع، یہ کیا ہے؟ بدعت. کیا معنی؟ نو ایجاد، نئے سرے سے، بغیر کسی نمونے اور نقشے ماڈل کے اللہ نے بنا دکھائے. تو یہاں کون سا معنی ہے بدیع کا؟ لفظی معنی، شرعی نہیں. کہ شریعت میں کوئی کہے بھئی آسمان بھی بدعت ہے، زمین بھی بدعت ہے، تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے. یہ کون سا معنی ہے؟ عرض کر رہا ہوں ہر لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، لفظی اور شرعی معنی. تو یہاں بدیع السماوات والارض. سمجھ گئے آیت کو؟ اب دیکھیے ایک اور مقام جو اس سے بھی واضح جملہ ہے، غالباً 26واں پارہ. اللہ اکبر کبیرہ. جلدی واپس آنا بھائی. جی صفحہ 802، 802، 26واں پارہ، سورۃ الاحقاف. سورہ احقاف کی آیت نمبر 9، تقریباً صفحے کے درمیان میں دیکھیں. مل گیا صفحہ 802 جی؟ آیت نمبر 9 دیکھیں. قل ما کنت بدعا من الرسل، بدعا آ رہا ہے نا، من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. قل فرما دیجیے، قل فرما دیجیے، ما کنت نہیں ہوں میں، نہیں ہوں، ما نافیہ ہے، نہیں ہوں میں، بدعن، بدعن کوئی نیا رسول، بدعن کوئی نیا رسول، من الرسول رسولوں میں سے، رسولوں میں سے. اسی جملے کو سمجھنا ہے، ہمارا سبق یہیں کھڑا ہے. بات یہ پیچھے مضمون یہ چل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے آ کر مسئلہ توحید سنایا کہ قولوا لا الہ، پڑھ لو ذرا، لا الہ الا اللہ، تو مشرکین عرب، یہود و نصارہ، یہ سب تعجب کرنے لگے. مشرکین مکہ کہنے لگے ما سمعنا بہذا، وہ سورہ صاد میں 23ویں پارہ میں، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ. یہ کوئی نیا مسئلہ آ گیا، اس سے پہلے تو ہم نے کسی مذہب میں اور اپنے مذہب میں یہ مسئلہ سنا نہیں. وہ تو سارے مذاہب اجازت دیتے ہیں اللہ کے سوا فلاں بھی الہ ہے، فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی کرنیاں بھرنیاں والے ہیں. یہودی بھی حضرت عزیر کی اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ و بی بی مریم کی کرتے ہیں، مشرکین عرب حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سورو پکار اور پوجا کرتے ہیں. کئی لوگوں نے، ہر مذاہب والوں نے اللہ کے سوا بہتے معبود بنا رکھے ہیں. یہ اکیلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام لے کر کے ایسا آ گیا کہ یہودیت میں بھی وہ پیغام نہیں ملتا، عیسائیت میں نہیں ملتا، مشرکین عرب کے مذہب میں نہیں ملتا کہ لا الہ الا اللہ، سب کو چھوڑ چھاڑ کے ایک اللہ کی الوہیت کا بیان. ما سمعنا بہذا، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے، آج تک تو ہم نے سنا نہیں ہے. آج بھی یہی بولی بولی جاتی ہے. کوئی مسئلہ آئے تو یہ تو کوئی نیا مسئلہ ہے بھائی، ہم نے آج تک یہ مسئلہ، اس سے پوچھو بھائی باقی دین تو نے سارا سن لیا، یہی مسئلہ رہ گیا تھا. پتہ پاکی ناپاکی کا نہیں ہوگا اور ہاتھ کہاں پہ ڈالے گا، یہ کوئی نیا مسئلہ ہے جی آج تک تو ہم نے نہیں سنا. اس کو کہے بھائی باقی سارے مسائل سن لیے، صرف یہی رہ گیا تجھ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کہتا ہے آج تک تو نہیں سنا، یہ نیا مسئلہ ہے، تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج تک نہیں سنا تھا، آج سننے سمجھنے کو مل گیا.
آج سننے کو مل گیا تو تیرا اچھا فائدہ ہو گیا نا، تیرے علم میں نالج میں اضافہ ہو گیا۔ تو یہ بھی کہنے لگے یہ کوئی نیا پیغام اور مسئلہ ہے، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے میں کوئی نیا رسول، نیا مشن لے کر، نیا پیغام اور کلمہ اسلام لے کر نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو مسخ کر دیا اور بھلا دیا ہے، وگرنہ سارے انبیاء علیہ السلام یہی مسئلہ بیان کرتے چلے آئے جو آج میں آمنہ کا لال کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر جواباً میرے پیغمبر نے اللہ کے بتانے اور تعلیم دینے پر یہ جملہ فرمایا، قل میرے پیغمبر ان کو جواباً فرما دیجئے ما کنتو نہیں ہوں میں بدعن کوئی نیا رسول، کوئی انوکھا اوپرا نیا رسول، اور نہ ہی میرا مشن کوئی نیا مشن ہے، کوئی اوپرا اور اجنبی مشن بھی نہیں، میں رسولوں میں سے رسول بھی کوئی نیا نہیں، من الرسل رسولوں میں سے مجھ سے پہلے رسول آتے رہے یہی مشن بیان کرتے رہے۔ تو یہاں بدعن کا کیا معنی؟ نیا، بدعن نیا، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے کوئی رسول ہی نہ گزرا ہو، اور میرا مشن اور دعوت اور پیغام کاز وہ کوئی نیا نہیں کہ اس کو پہلے نبیوں میں سے کسی نے پیش نہ کیا ہو بلکہ سب نے پیش کیا۔ تو یہاں بدعن کس معنی میں ہے؟ نیا اس کا معنی ہے، پر کون سے معنی میں ہے؟ لفظی معنی۔ یہاں بدعن کا وہ بدعت شرعی والا معنی ہرگز نہیں ہے، وگرنہ کوئی کرے یا سمجھے ایمان سے بھی جاتا رہے گا، ایمان سے بھی جاتا رہے گا۔ مطلب کیا نکلے گا؟ وہ شرعی معنی یہاں مراد لینے سے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رسولوں میں سے میں کوئی بدعتی رسول نہیں ہوں، تو اس کا کیا معنی معاذ اللہ کہ پہلے بدعتی تھے میں نہیں ہوں، الیاذ باللہ۔ تو یہاں کون سا معنی مراد لینا ہوگا؟ لفظی معنی۔ کون سا؟ لفظی معنی۔ تو لفظی معنی کیا ہے لفظ بدعت کا؟ نیا، مطلق نیا، نیا کام ہو، طریقہ ہو، قول ہو، کوئی چیز ہو۔ تو لفظ سنت کا لفظی معنی کیا بتلایا؟ طریقہ، نیا پرانا ادھر نہیں ہے۔ لفظ سنت کا معنی مطلق طریقہ، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے۔ لفظی معنی کے اعتبار سے لفظ سنت کا معنی طریقہ، قانون، دستور، اور لفظ بدعت کا لفظی معنی نیا طریقہ، نو ایجاد۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب ان دونوں لفظوں کا شرعی معنی سمجھیں، لیکن اس سے پہلے ایک فائدہ سمجھنا ضروری ہے، ایک فائدہ سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جب بھی اہل بدعت کے ساتھ ہماری گفتگو ہوتی ہے، کسی بھی مسلمان کا واسطہ پڑتا ہے اور ان کو ہم یہ کہتے ہیں، یہ بات سمجھنا ذرا، ان کو ہم یہ کہتے ہیں قل تیجا ساتا 40واں جمعراتی، یہ فلاں فلاں درود دلوانے کی رسمیں، ارواح دلوانے کے یہ طریقے، ان پر بات آئے گی اپنے مقام پر۔ تھوڑی سی یہاں بات کو سمجھیں، یہ پہلے سے موجود نہیں، یہ کام، یہ افعال نہ نبی علیہ السلام سے ثابت، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت، نہ کسی اور خیر القرون کے دور میں ان کی مثال اور ثبوت ملتا ہے۔ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ بدعت ہیں، نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں نہیں تھے، تو پھر وہ چیزیں گنوانا شروع کرتے ہیں، یہ چیزیں بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں نہیں تھی، ان کو بھی بدعت کہو۔ کیسے؟ موٹر سائیکل نہیں تھے، سائیکل نہیں تھے، لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، جہاز نہیں تھا، گاڑیاں نہیں تھیں، اچھا یہ ساری چیزیں۔ پھر آگے بڑھ کر اینک نہیں تھی، پکوڑے نہیں تھے، سموسے نہیں تھے، چٹنی نہیں تھی، یہ باضابطہ ان کا یہ طریقہ واردات ہے، اس کو خوب سمجھو۔ یہ چیزیں نبی علیہ السلام اور صحابہ کے زمانہ میں نہیں تھی، یقینی بات ہے نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ ہمارے کام بدعت ہیں تو یہ بھی سب چیزیں بدعت ہوئی، اور ان کو تو تم بھی اختیار کرتے اپناتے ہو، ضرورت میں لاتے ہو، تو ہم بدعت کرتے ہیں تو تم بھی تو یہ بدعت کر رہے ہو۔ پتہ ہے کہاں سے دھوکہ دیا اس نے ہمیں؟ اس نے بدعت کے لفظی اور شرعی معنی کو گڑبڑ کر دیا۔
اگر آپ نتیجے پر پہنچے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں تو نہیں نا، نو ایجادات ہیں نا، یہ تمام مشینری، دیگر آلات، یہ سب چیزیں ہیں تو نو ایجادات، پہلے سے تو یہ موجود نہیں تھیں، تو ان کا بدعت ہونا، نو ایجاد ہونا کس معنی کے اعتبار سے ہوگا؟ لفظی اور لغوی معنی کے اعتبار سے تو ہر نو ایجاد کو بدعت کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ شرعی بدعت نہیں ہوگی۔ وہ کون سی بدعت ہوگی؟ لفظی معنی کے اعتبار سے۔ اور ہماری ان سے بحث لغت پر نہیں ہے، شریعت پر بحث ہے۔ اللہ کرے آپ سمجھ جائیں اس بات کو۔ ہماری بحث کس پر ہے؟ شریعت پر ہے، اس لیے کہ اللہ کا نبی لغت بیان کرنے کے لیے نہیں آتا، شریعت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی لغت آ کر بیان کرتا ہے؟ نہیں، شریعت بیان کرتا ہے، شریعت بیان کرتا ہے۔ تو ہماری ان سے بحث کس بنیاد پر ہے؟ شریعت کی بنیاد پر ہے۔ تو اس میں لفظ کا لغوی معنی نہیں لیا جائے گا، لفظی معنی، بلکہ شرعی معنی لیا جائے گا۔ اور شرعی معنی آگے آتا ہے تو اس سے بات عیاں ہو جائے گی کہ یہ سب چیزیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، نو اگرچہ نو ایجادات ہیں مگر یہ شرعی بدعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ان لفظوں کا یہ دونوں معنی کیوں بتلا رہا ہوں کہ آپ کسی دھوکہ دینے والے کے دھوکہ کا شکار نہ ہو جائیں۔ کئی ساتھی ہوتے ہیں ہمارے، وہ دین کا ذوق ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ اہل بدعت سے جا بجا اٹھتے بیٹھتے موقع بموقع دین کی بات اور گفتگو کرتے ہیں۔ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ یہ بدعات ہیں، یہ پیارے پیغمبر سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو آگے سے وہ یہ چیزیں گنواتے ہیں، یہ فلاں 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 فلاں، یہ بھی تو نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ بھی بدعات ہوئی، نو ایجادات ہیں، تو تم بھی ان کو اختیار کیوں کرتے ہو؟ ہمارے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، بڑی دلیل دی ہے جی، اس نے خاموش کر دیا، بڑی دلیل دے دی، لیکن جب یہ لفظی اور اصطلاحی لفظوں کے معنی کا آپ فرق سمجھ جائیں گے تو یہ سب اس کی بات کا اس پہ رد ہو جائے گا۔ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ وہ آگے بات آئے گی، اب موقع نہیں ہے، آگے بات آئے گی۔ تو دونوں لفظوں کا لفظی معنی آپ سمجھ چکے ہیں۔ لفظ سنت کا لفظی معنی یہ کیوں دوہرا رہا ہوں؟ تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ لفظ سنت کا لفظی معنی کیا ہے؟ طریقہ، قانون، دستور۔ اور لفظ بدعت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نئے سرے سے، نو ایجاد، نئی چیز، نیا طریقہ، نیا کام، مطلق، خواہ اس کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو۔ تو یہ لفظ بدعت کا لفظی لغوی معنی ہے۔ لفظ سنت کا شرعی معنی کیا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ لفظی معنی تو طریقہ بتلا دیا، اب اس کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی، مرادی معنی، اس کا مفہوم کیا ہے شریعت میں؟ بس تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے، جزاک اللہ، اچھا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے بھی چلنا ہے، اور کرنے کا حکم بھی دیا، اور بھی آگے جانا ہے، وہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور بھی آگے جانا ہے۔ اب سنو، تمہارا علم ختم ہو گیا، جنت تک تو پہنچا دیں گے، تمہارا علم ختم ہو گیا۔ اب سنو، لفظ سنت کا شرعی اور اصطلاحی معنی، اچھی بات ہے، لفظ سنت کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی، اس پر علماء کی، اہل اصول کی بڑی عبارات ہیں، پر ان میں آپ کو الجھانا بے مقصد ہے۔ سادے لفظوں میں سنت اس راستے کا نام ہے، سمجھنا بات کو، اس کیا کہہ رہا ہوں، راستے کا نام ہے، اس طریق، اس راستے کا نام سنت ہے جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور پیارے پیغمبر کے صحابہ چلے۔ یہ آگے جانا تھا، نبی کے بعد صحابہ کو بھی شامل کرنا ہوگا، تب یہ سنت کا معنی پورا ہوگا۔ سنت اس راستے کا نام ہے، اس طریق کا نام سنت ہے جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ چلنے سے مراد آپ نے جو ایک عادتاً
عبادت جسے مستقل طور پہ عادت بنا کر اور اس پر ہمیشگی کے طور پر آپ نے عمل کیا یا کرنے کا حکم دیا، وہ سب چیزیں اس میں آ رہی ہیں کہ اس راستے پر نبی علیہ السلام چلے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے، اس راستے کا نام شریعت میں سنت ہے، اس راستے کا نام شریعت میں سنت ہے۔ اس پر دو عبارتیں سنانا چاہتا ہوں تاکہ بات واضح بھی ہو جائے اور مدلل بھی ہو جائے۔ حنبلی مسلک کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، علامہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ، ان کی بڑی زبردست کتاب ہے اصول پر جامع العلوم والحکم، جلد 1 صفحہ 191 پر وہ سنت کا شرعی معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہی الطریق المسلوک فیشمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال وہذہ ہی السنہ، وہذہ ہی السنہ، سمجھیے گا۔ وہ فرماتے ہیں ہی الطریق المسلوک، طریق کا معنی راستہ، طریق کا معنی راستہ، المسلوک مفعول ہے، مسلوک وہ راستہ، ایسا راستہ جس پر چلا گیا، جس پر چلا گیا، مسلوک چلا گیا یہ مفعول ہے، اور اس پر چلنے والے کو کہتے ہیں سالک، چلنے والا، اس میں فاعل چلنے والا، مسلوک جس پر چلا گیا، مضروب جس کو مارا گیا، اور ضارب مارنے والا، ضرب مارنا، ضارب مارنے والا، مضروب جس کو مارا گیا۔ اسی طرح مسلوک جس راستے پر چلا گیا، سالکین وہ اس راستے پر چلنے والے، اس راستے پر چلنے والے۔ فرماتے ہیں ہی الطریق المسلوک، سنت اس راستے کا نام ہے جس پر چلے، مسلوک جس پر چلا گیا، کون چلے؟ فرماتے ہیں فیشمل ذلک التمسک بما کان علیہ ہوا، اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سالک بنے، آپ چلے تو وہ راستہ مسلوک بنا، اس پہ چلا گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وخلفاء الراشدون، اور اس پر پیارے پیغمبر کے صحابہ خلفاء راشدین وہ بھی چلے تو وہ راستے کے سالک بنے، وہ راستہ جس پہ چلے وہ مسلوک بن گیا۔ فرماتے ہیں من الاعتقادات، خواہ وہ ان کا عقیدہ ہو، خواہ وہ ان کا الاعمال عمل ہو، والاقوال یا کوئی دین کے معاملہ میں ان کا قول اور اقوال ہوں، فرماتے ہیں ہذہ ہی السنہ، اسی کا نام ہے شریعت میں سنت۔ تو سادے لفظوں میں کیا کہا تھا؟ سنت اس راستے کا نام ہے جس پر امام الانبیاء چلے، آپ کے پیارے صحابہ چلے، اس راستے کا نام کیا ہے؟ سنت۔ اسی طرح علماء احناف کی بڑی بڑی اصول کی کتابوں میں، حسامی وغیرہ میں مختصر یہ جملہ ملتا ہے اور الفاظ مختلف ہیں، معنی اور نتیجہ ایک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سنت کس چیز کا نام ہے شریعت میں؟ ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، یہاں ایک نیا لفظ آیا، ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، سنت وہ راستہ اور طریقہ اور شاہراہ ہے جس پر چلا گیا، نبی علیہ السلام اس پر چلے۔ چلنے کا معنی تو سمجھ رہے ہو نا، میرے سادے بن کے نہ بیٹھو، اس پر چلا گیا، نبی علیہ السلام اس راستے پر 23 سالہ دور نبوت میں چلتے رہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر چلے، لیکن کس معاملہ میں؟ فی الدین، دین کے معاملہ میں، دین کے معاملہ میں اس پر چلے تو اس راستے کا نام ہوگا سنت۔ خلاصہ کیا نکلا؟ سنت اس راستے کا نام ہے جس پر نبی علیہ السلام چلے، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین چلے۔
جب یہ سنت کا معنی ہے تو شروع میں عرض کیا تھا اس کا متضاد کیا ہے سنت کا؟ بدعت. تو بدعت کا معنی اسی سے واضح ہے، اس کی نفی میں ہوگا. جب سنت کا معنی ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادے لفظوں میں ڈھال لو، سنت وہ ہے جو پیارے پیغمبر سے ثابت ہو، خواہ عقیدہ ہو، عمل ہو، قول فرمان ہو. سنت وہ ہے جو آپ کی پاک جماعت صحابہ سے ثابت ہو، خواہ عقیدہ ہو، قول ہو، عمل ہو. یہ جب سنت ہے تو بدعت اس کے مد مقابل کھڑی ہے. بدعت شریعت میں وہ ہوگی، شریعت اس چیز کو بدعت کہے گی کہ ایسا عقیدہ کوئی اپنائے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایسا عقیدہ کوئی اپنائے، ایسا عمل اختیار کرے، ایسا قول اختیار کرے جس پر پیارا پیغمبر بھی نہیں چلا، یعنی آپ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور جس پر صحابہ بھی نہیں چلے کہ آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی سے بھی اس کا ثبوت نہیں، اور اس کو دین میں سمجھے. بدعت کی تعریف اور مفہوم میں تین چیزیں آ رہی ہیں. کتنی؟ پیارے پیغمبر سے بھی ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، اور سمجھے بھی اسے دین کے اندر، دین میں سمجھے. تو وہ چیز کیا ہوگی؟ اگر وہ عقیدہ ہے ایسا جس کو دین کا حصہ قرار دیا لیکن نبی علیہ السلام اور صحابہ سے ثابت نہیں، وہ عقیدہ بدعت پہ مبنی ہے. قول اور معاملہ فرمان ایسا کوئی اختیار کیا جس کو دین سمجھا لیکن اس کا ثبوت نبی علیہ السلام اور صحابہ سے موجود نہیں، وہ قول بدعت پہ مبنی ہے. ایسا عمل اور طریقہ، حیات اور شکل دین کے اندر اختیار کی جس کا ثبوت نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے موجود نہیں، اور اس نے اس کو دین میں سمجھا، باعث اجر سمجھا، دین کا جز اور حصہ قرار دیا، تو یہ اس کا طریقہ اور عمل ہوگا بدعت. کیا ہوگا؟ آج کے سبق میں لفظ سنت کا لفظی معنی اور شرعی معنی، لفظ بدعت کا لفظی معنی اور شرعی معنی یہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. یہیں سے انشاءاللہ کل کا سبق شروع کریں گے. گزارش کروں گا سارے دوستوں سے، انتہائی اہم ٹاپک ہے، اہم عنوان ہے، اور اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے. اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے سبق میں ناغہ نہ ہونے پہ کرو گی کوشش. آپ کا ذوق ہوگا تو میں بھی اللہ کی توفیق سے کچھ کہہ سکوں گا. آپ کا ذوق نہ رہا تو آپ کی بے ذوقی کا متکلم پہ اثر بھی ہوتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.